سبحان الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم صدق الله العظيم. اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو ایک بہت بابرکت مہینہ عطا فرمایا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ، اور یہ مہینہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہے، گویا کہ آنے ہی والا ہے. بس انشاءاللہ اگلا جمعہ جب ہم پڑھیں گے تو ہم رمضان المبارک میں ہوں گے، چاہے پہلا روزہ ہوگا چاہے دوسرا روزہ ہوگا زیادہ سے زیادہ، لیکن رمضان المبارک ہوگا بہرحال انشاءاللہ. تو یہ مقدس مہینہ اتنی برکتوں والا مہینہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے تھے اسی وقت سے دعا فرماتے تھے، اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہماری زندگی کو رمضان تلک پہنچا دے، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان المبارک عطا فرما، یعنی ہماری حیات اتنی لمبی فرما کہ ہمیں یہ رمضان مل جائے. اب تو رمضان قریب آ گیا ہے، تو رجب سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس مہینے کا شوق اور ذوق ظاہر فرما دیا کرتے تھے. اس مہینے کے لیے گویا کہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگتے تھے، اور یہ دعا رجب سے شروع ہو جاتی تھی. رجب المرجب میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چاند دیکھ رہے ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں رمضان المبارک کے تلک اپنی حیات کے لمبا ہونے کی. اس سے رمضان المبارک کی اہمیت کا اندازہ لگا لیا جائے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں کیا حال تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ تین باتوں کی خاص طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا گیا جو رمضان المبارک سے اور عام دنوں میں جو آپ کی حالت مختلف ہوتی تھی. وہ تین حالتیں تھیں. ایک تو آپ عبادت میں اضافہ فرما دیا کرتے تھے. تو عبادت میں اضافے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عام دنوں کے اندر کیا حالت تھی عبادت کی؟ حدیث میں آتا ہے حتی یتورمت قدماہ، آپ کے پیروں پر ورم آ جاتا تھا، اتنی دیر اللہ کے سامنے آپ کھڑے ہوا کرتے تھے. یہ عام دنوں کی بات ہے. عام دنوں میں اتنا اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے تھے کہ آپ کے پیروں پر ورم آ جایا کرتا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو رمضان میں اضافہ فرما رہے ہیں وہ اضافہ کیسا ہوگا؟ دوسری بات، صدقہ و خیرات میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اضافہ فرما دیتے تھے. صدقہ و خیرات کا عالم یہ ہے کہ 3 درہم حضور علیہ السلام کے حجرے میں رکھے ہوئے ہیں، نماز پڑھانے کے لیے آگے، تکبیر ہو گئی، یاد آیا کہ 3 درہم رکھے ہوئے حجرے میں، واپس گئے، پہلے انہیں صدقہ کر کے پھر واپس آ کر کے نماز پڑھائی. حضور علیہ السلام کا یہ عام دنوں کا معمول ہے. تو رمضان المبارک میں جو زیادتی ہوگی وہ کس طرح کی ہوگی؟ تصور نہیں کر سکتے ہم لوگ تصور نہیں کر سکتے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی گریہ و زاری میں اضافہ ہو جاتا تھا، اللہ کے سامنے رونے میں اضافہ ہو جاتا تھا. اللہ کے سامنے رونے کا یہ حال ہے حضور علیہ السلام کا عام دنوں کے اندر کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کہتے ہیں کہ ہمیں دیکھ کر کے ترس آنے لگتا تھا حضور علیہ السلام. عام دنوں کا یہ حال ہے، اس میں اضافہ ہو جاتا تھا تو کیا حالت ہوتی تھی.
تو یہ رمضان المبارک کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگا لے کہ وہ ذات جس کے لیے کائنات وجود میں آئی، اس کا یہ عالم ہے اس مہینے کے بارے میں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام گریہ و زاری میں بھی اضافہ فرما رہے ہیں، صدقہ و خیرات میں بھی اضافہ فرما رہے ہیں، عبادات کے اندر بھی اضافہ فرما رہے ہیں، اور عام حالات میں یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کبھی اللہ تبارک و تعالی سے یہاں تک کہ سو بھی رہے ہوتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا قلب مبارک یعنی دل پھر بھی اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ تو یہ عام دنوں کی بات ہے، تو رمضان المبارک میں وہ اضافہ کیا ہوگا؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مختصر سے معمولات اور پھر اپنی زندگی کا تھوڑا سا محاسبہ کہ ہم رمضان المبارک کی ہماری کیفیت کیا ہے، ہماری کیفیت کیا ہے، ہم رمضان المبارک کی قدر کتنی کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ دو چیز اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی، جو ایمان کے ساتھ اللہ تبارک جو روزہ رکھے رمضان المبارک میں تو اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں پچھلے، اور جو رمضان المبارک میں قیام کرے یعنی تراویح پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے بھی سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ سے ثواب کی امید پر یہ دو کام کرے، اللہ سے ثواب کی ایماناً و احتساباً، ثواب کی امید پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دو کام کرے، روزہ رکھے اور تراویح پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دیتے، پچھلا سب سارا حساب بے باک ہو گیا۔ اور جب آدمی کیا کہتے ہیں عید کی نماز پڑھ کر کے اور گھر جاتا ہے تو پھر فرشتے اعلان کرتے ہیں، جاؤ بخشے بخشاؤ اب بخشے بخشائے اپنے گھروں کو چلے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، انعام بھی ہاتھ کے ہاتھ دے دیا جاتا ہے۔ جو وعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ پورا ہو جاتا ہے عید کے دن جب آدمی عید کی نماز پڑھ کر کے گھر جاتا ہے۔ اب تھوڑا سا ہم اپنا جائزہ لے کر کے دیکھیں کہ یہ صرف دو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو میں نے معمولات بتایا وہ ان دونوں کاموں سے الگ ہٹ کر کے ہیں، ان دونوں کاموں کو تو کہیں تذکرہ ہی نہیں ہے۔ یہ تو ممکن ہی نہیں تھا کہ اللہ کے رسول روزہ نہ رکھیں یا رکھیں تو اس کا حق ادا نہ کریں، یہ ممکن ہی نہیں تھا، یا قیام رمضان کریں اور اس کا حق ادا نہ کریں، یہ تو ممکن ہی نہیں تھا۔ اس سے ہٹ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اہتمام یہ تھا۔ لیکن ہماری کیفیت ان دو چیزوں کے بارے میں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جن کا انعام یہ فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه، جن کا انعام یہ فرمایا ان کے بارے میں ہماری کیا حالت ہے۔ روزے کے بارے میں ابھی تھوڑا سا انشاءاللہ آگے بھی موقع آئے گا، اور انشاءاللہ میں اصل قیام کے بارے میں بتلانا چاہتا ہوں، تراویح کے بارے میں۔ ایک طبقہ تو پیدا ہوا، اس نے ہمارے لیے آسان کر دی کہ 8 پہ کام چلاؤ بھائی، یہ خامخواہ کے اتنے لمبے 20 پڑھنا یہ خامخواہ کی بات ہے، فضولیات ہے، 8 پہ کام چلا لو، بس 8 ہی ہیں، یعنی مان لیا 1%۔ ایسا ہے نہیں کہ 8 ہی کی روایت ہو اور 20 بالکل فالتو ہم پڑھتے ہیں، ایسا نہیں ہے، یہ ایک الگ بحث ہے۔ لیکن میں مان لیتا ہوں 1% مان لیتا ہوں کہ 8 ہی کی فضیلت ہے، لیکن اگر 20 پڑھیں اللہ کے رسول کی کیفیت عام حالات کے اندر یہ ہے کہ حتیٰ تورمت قدمہ ہو، تو ہم 8 پڑھ کر کے کیوں بھاگ جائیں؟ کم سے کم جب لوگ 20 پڑھ رہے ہیں تو ان کے ساتھ مل کر کے 20 پڑھ لیں۔ بھائی نماز ہی تو پڑھ رہے ہیں، کوئی گناہ تو نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کا معمول تو عام دنوں میں یہ تھا کہ اتنا کھڑا ہوتے تھے کہ آپ کے قدم مبارک ورم کر جاتے تھے۔ تو اگر ہمیں 20 کا موقع مل رہا ہے اور 20 کی بھی مان لیا کسی درجے میں روایت ضعیف ہے، کسی درجے میں، لیکن اجماع صحابہ سے وہ کبھی ہو گئی ہے۔ اب 20 ہی سنت مؤکدہ ہے، مہر لگا کر کے سنت مؤکدہ 20 ہے۔ اگر 20 نہیں پڑھے گا تو گنہگار ہوگا،
20 نہیں پڑھے گا تو گنہگار ہوگا. لیکن جو لوگ اپنے دل کو یہ تسلی دیے ہوئے ہیں کہ 20 نہیں پڑھ 8 میں کام چل جائے گا، تو وہ یہ سمجھ لیں کہ 20 کی کوئی تو روایت ہے، اجماع صحابہ تو ہے. اگر اجماع صحابہ کی وجہ سے ہم 20 پڑھ لیں گے تو کیا چلا جائے گا. لیکن جو سہولت پسند ہے، جنہیں تن آسانی پسند ہے، انہوں نے بھی یہ سوچ لیا ہے کہ یار جب یہ 8 پڑھتے ہیں تو 8 کا بھی تو کوئی معاملہ ہوگا، چلو اس میں انہی کا ہی کام چلا لو، انہی کے ساتھ کام چلا لو. اور جو لوگ 20 پڑھ رہے ہیں بھائی صاحب بالکل نہ سوئیں، یہاں بیٹھ کے وہ ہاتھ اٹھا لیں، ہاتھ اٹھائیں، وہ ہاتھ اٹھائیں، اس ہاتھ کی وجہ سے سو رہے ہیں آپ. یہ جو ہاتھ ٹیک لگا لی نا آپ نے، اس کی وجہ سے نیند آ رہی ہے، ورنہ اتنا کوئی سامنے بیٹھ کے چلاتا رہے اور نیند آ جائے. جو لوگ 20 پڑھ رہے ہیں، جو 8 پڑھ رہے ہیں ان کے بارے میں تو میں نے عرض کر دیا. جو 20 پڑھ رہے ہیں ان کی کیا کیفیت ہے اس کا بھی تھوڑا سا محاسبہ کر کے دیکھ لینا چاہیے. یہاں سے جعفر آباد چلو، وہاں بہت تیز پڑھتے ہیں وہ امام صاحب. تیرا جانے میں کتنا ٹائم لگا، تیرا آنے میں کتنا ٹائم لگا. جعفر آباد کی گلی نمبر فلاں فلاں مسجد میں جا کر ادھر جام، بیچ میں جام بھی، آتے ہوئے بھی جام ہے، واپسی میں بھی جام ہے. وہ سارا کا سارا وقت لگ رہا ہے اور اس کے باوجود وہاں 10 منٹ پہلے تراویح پوری ہو جاتی ہے. گاڑی کا پیٹرول خرچ کرتا ہے، اس سے زیادہ وقت خرچ کرتا ہے، اور پھر وہاں جا کر کے وہ 10 منٹ بچا کر کے لاتا ہے اور آدھا گھنٹہ برباد کر کے آتا ہے. یہ ہماری کیفیت ہے. ایک تو طبقہ یہ ہے، ایک طبقہ یہ ہے کک مارو سنہری مسجد میں چلتے ہیں، ارے وہاں بڑا مزہ آتا ہے، بریانی، حلیم، فلاں، کباب، یہ ٹکے پھکے سب باہر لگے رہے، بڑا مزہ آتا ہے، بازار لگا رہتا ہے. تراویح نہیں پڑھنی ہے، مزہ لینا ہے. اور 5 دن میں ختم. اور کس طرح ختم 5 دن میں؟ 5 دن میں امام صاحب بیچارے لگے پڑے ہیں، پسینہ آ رہا ہے ان کو، اور یہ باہر کھڑے ہو کر کے ٹکے پھیل رہے ہیں، باہر کھڑے ہو کر کے بریانی کھا رہے ہیں، باہر کھڑے ہو کر کے کباب کھا رہے ہیں. اور جب وہ امام 15-20 منٹ کے بعد رکوع میں گئے تو اس کے ساتھ رکوع میں جا کر کے خوش ہو جا رہے ہیں کہ ہم نے بھی تراویح کا حق ادا کر دیا. ہنسنے کی بات نہیں، رونے کا مقام ہے یہ، ہنسنے کی بات نہیں ہے. تو یہ ایسے حالات پر ہنسی اپنے اوپر آنی چاہیے، یہ رونے کا مقام ہے. کہاں چلا گئے، کہاں چلی گئی یہ امت کی سوچ، کس طرح انحطاط میں چلی گئی، کتنی گراوٹ آ چکی ہے، اس کا اندازہ لگا ہے. تھوڑا سا محاسبہ کر کے دیکھیں. 5 دن میں ختم کر کے بس یہ سمجھ لیا ہم نے پورا کر دیا. اور وہ کیسا کیا؟ اور کسی نے اگر 10 دن کی سنی اور باقاعدہ، یا 5 دن کی سنی اور باقاعدہ پورے اہتمام کی سنی، تو وہ تو جنت کا ٹھیکیدار بن گیا. اب اس کے لیے تو پھر ضرورت ہی نہیں ہے. اب اس کے لیے پورے مہینے تراویح پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اس نے تو اہتمام کے ساتھ 10 دن میں پورا قرآن سن لیا ہے. پورا قرآن سننا سنت مؤکدہ نہیں ہے، تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ ہے. پورا قرآن پاک اگر نہیں پورا ہوگا قرآن پاک تراویح میں تو گناہ نہیں ہوگا، پورا ہوگا تو ثواب ملے گا. اصل میں مسئلہ یہ بتاتے ہوئے ڈر لگتے ہیں یہ سب باتیں. اچھا کوئی گناہ نہیں، چلو تو پھر تو چھٹی. ہمارا مزاج یہ بن گیا ہے. یہ نہیں کہ فائدہ کتنا ہو رہا ہے، ہم فائدے کی صرف نقصان سے بچ جائیں. دین کے معاملے میں صرف نقصان سے بچ جائیں تو ہم نے بہت بڑا کام کر دیا. فائدہ ہاتھ سے گیا تو اس کا کوئی اس کو ہم نقصان سمجھتے ہی نہیں ہے. دنیا کے معاملے میں نقصان سے بچنا صرف کمال نہیں، فائدہ کس طرح حاصل کر لیں یہ ہماری سوچ ہوگی. اس لیے یہ بتاتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ قرآن پاک سننا سنت مؤکدہ نہیں ہے. نہیں سنا تو گنہگار نہیں ہوگا. اگر پورا نہیں سنا تو گنہگار نہیں ہوگا. اگر سن لیا تو ثواب ملے گا، اگر سن لیا تو ثواب ملے گا. اور ثواب کا اندازہ اس سے اندازہ لگا لیں کہ رمضان المبارک میں اضافہ فرما دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، نیکیوں میں 70 گنا اضافہ ہو جاتا ہے، تو ثواب بھی عام دنوں سے زیادہ ملے گا. لیکن تراویح پورے رمضان پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، اگر نہیں پڑھے گا تو گنہگار ہوگا. بہت دھیان سے سن لیں اس بات کو. جو حضرات 10 دن میں تراویح پڑھ کر کے 10 دن میں پورا قرآن سن کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے رمضان کا حق ادا کر دیا،
تو وہ یہ سمجھ لیں کہ اس 10 دن کے بعد جو تراویح چھوڑ رہے ہیں گنہگار ہو رہے ہیں اور اس مہینے میں گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہے بندوں کی طرف، جو مہینہ دیا ہی گیا ہے اس وجہ سے کہ اپنے سارے گناہ بخشوا لو، جو مہینہ پچھلے گناہوں کا حساب بے باک کرنے کے لیے دیا گیا تھا۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو پچھلا حساب بے باک کرنے کے لیے مہینہ دیا گیا تھا، اس مہینے کے اندر گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں، تو 10 دن میں یا 5 دن میں تراویح پڑھ کر کے یہ نہ سمجھ لیں کہ ہم نے کر دیا رمضان المبارک کا حق ادا۔ ہاں، ہم دونوں سنت ادا ہو جائیں، ہماری پورا قرآن بھی ہو جائے، لیکن ہم روزانہ ایک جگہ تراویح نہیں پڑھ سکتے ہیں، ہمارے کام کی مصروفیات ایسی ہیں، اس لیے پہلے 10 دن میں ہم یا 5 دن میں ہم قرآن پاک مکمل سن لیں گے اور اس کے بعد پھر تراویح جہاں ہوگا، جہاں موقع ملے گا وہاں پڑھ لیں گے، تاکہ جو قرآن پاک کا تسلسل ہے، پورا قرآن پاک سننے کا جو معاملہ ہے وہ بھی پورا ہو جائے اور تراویح بھی نہ چھوٹے۔ اگر یہ نیت ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر یہ نیت نہیں ہے تو ہم یہ 10 دن کی تراویح میں قرآن پاک مکمل سن کر کے یا 5 دن کی تراویح میں 7 دن کی تراویح میں قرآن پاک مکمل سن کر کے جو تراویح چھوڑ رہے ہیں اپنے اوپر وبال اکٹھا کر رہے ہیں۔ تو رمضان المبارک کو اس کی اہمیت کا اندازہ کر کے اس کی اہمیت کے ساتھ گزارنا چاہیے، اور یہ جو رمضان المبارک کی خاص 2 عبادتیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بشارت دی ہے، ان کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، روزے کا بھی اور تراویح کا بھی۔ اس کے علاوہ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں سنا کہ آپ عبادت میں اضافہ فرما دیا کرتے تھے، گریہ و زاری میں اضافہ فرما دیا کرتے تھے، صدقہ و خیرات میں اضافہ فرما دیا کرتے تھے، تو اپنا رمضان المبارک کی تیاری کا مطلب یہ ہے کہ اپنا معمول پہلے سے اس طریقے پر بنا لے کہ عام دنوں سے ہٹ کر ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تو حرص نہیں کر سکتے، آپ کے سچے غلاموں کی نہیں کر سکتے، لیکن کم از کم اتنا کر لیں کہ جس طرح وہ بڑھیا حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو خریدنے کے لیے دھاگوں کی ایک انٹی لے کر کے گئی تھی اور اس کا مقصد یہ تھا کہ خریداروں میں نام تو آ جائے گا، تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حرص تو نہیں کر سکتے، لیکن تھوڑا سا اس مہینے کی اہمیت کو دیکھ کر اپنے معمولات اس طریقے پر مرتب تو کر سکتے ہیں کہ آپ دنوں سے الگ ہٹ کر کے کچھ زائد نمازیں پڑھنے کا موقع مل جائے، کچھ تھوڑی سی تلاوت کا موقع مل جائے، کچھ تھوڑی سی تسبیح ذکر و اذکار کا موقع مل جائے، تھوڑی سی استغفار کی تسبیح کا موقع مل جائے، تھوڑی سی الگ سے جو عام دنوں میں عبادات نہیں کرتے ہیں ان عبادات کے لیے ہم ایسی ترتیب بنا لیں کہ تھوڑا سا وقت ایسا کر لیں کہ ان اوقات کے اندر ہم دنیا سے الگ ہٹ کر صرف اپنے اللہ کو منانے کی کوشش کریں گے۔ ہم تہجد پورے سال نہیں پڑھ پاتے ہیں، لیکن سحری کے لیے ہمیں اٹھنا ہے، ہمیں 4 بجے اٹھنا ہے، ہمیں 4:30 بجے اٹھنا ہی ہے اور دل پر زور ڈال کر کے اٹھنا ہے، یعنی اٹھنے کو طبیعت نہیں چاہے گی پھر بھی اٹھنا ہے تو اس سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائے اور پھر چند رکعت تہجد کی پڑھ لیں، اللہ جتنی توفیق دے، 4 کی توفیق دے 4 پڑھ لیں، 8 کی توفیق دے 8 پڑھ لیں، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے تو 12 پڑھ لیں، اور یہ معمول بنا ہے پورے رمضان المبارک کا۔ اور اپنا یہ جو ہم پہلے اٹھے ہیں اپنے دن کے معمولات میں اس طریقے پر ترتیب دے دیں کہ ہم ظہر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر اس کے بدلے کا آرام کر لیں گے تاکہ نشاط